امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں کیوں یہ امام علیہ السلام کو یہ لقب ملا، کیوں شہرت ملی؟ باقی اہل بیت علیہ السلام وہ بھی تو علم کے سمندر تھے، وہ بھی علمی معارف بیان کرتے تھے، ان کے 10 شاگرد موجود ہیں، لیکن ختمی مرتبت نے جناب جابر کے ذریعے یہ سلام امام محمد باقر علیہ السلام تک کیوں پہنچایا، اور اسی نام کے ساتھ کہ میرے فرزند باقر سے تم ملو گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نام باقر نہیں ہے، نام محمد ہے۔ ختمی مرتبت یہ بھی فرما سکتے تھے جناب جابر سے کہ میرے بیٹے محمد سے تم ملو گے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ لقب یہ ختمی مرتبت کی لسان کا لقب ہے، یہ عوام کی طرف سے، افراد کی طرف سے دیا گیا لقب نہیں ہے۔ اور وہاں یہ نص موجود ہے، روایت کے یہ جملے ہیں کہ یہ میرا بیٹا یبقر العلم بقرا، یہ علم کو اس کی مختلف شکیں نکالے گا، مختلف دریچے کھولے گا، مختلف ابواب کھولے گا علم کے۔ وہ دریچے جو باقی ائمہ خصوصی طور پہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور سے پہلے بند تھے، ان دروازوں کو امام علیہ السلام نے کھولا ہے۔ کیونکہ دیکھیں مولا کائنات تقریباً 25 سال کا دور وہ تو گوشہ نشینی کا دور ہے، اس کے بعد جو 5-5.5 سال کا دور ہے وہ آپ دیکھیں مولا کو کتنی جنگوں میں مصروف رکھا۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام ان کا زندگی کا جو آپ مطالعہ کریں اس میں بھی یہی شرائط ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دور کے شرائط اس سے سختر ہیں۔ بعض علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پوری روایات میں سید الشہداء سے منقول روایت میں ایک روایت آپ نہیں دکھا سکتے سوال کی صورت میں فرزند رسول سے کسی نے شرعی مسئلہ پوچھا ہو۔ یعنی یہ تاریخ کی بہت بڑی ستم ظریفی اور ائمہ کی بہت بڑی مظلومیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے باب العلم کے فرزند آپ میں موجود ہیں اور کوئی فرد نہیں گیا کہ وہ اس طرح کا فقہی سوال کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں فقہا وجود میں آئے ہیں، ان کے مدرسے ہیں، ان کے درس ہیں۔ لوگ کہاں پہ رجوع کرتے ہیں؟ ائمہ کے مقابلے میں، کیونکہ لوگوں کو ڈرایا گیا کہ آپ نے ان کے دروازے پہ نہیں جانا، ان کے قریب نہیں جانا، اور اس کے مقابلے میں جو دروازے ہیں وہاں پہ فقیہ معروف ہیں۔ آپ دیکھیں مدینہ کے فقیہ، مکہ کے فقیہ، مختلف فقہا جو ائمہ علیہ السلام کے مقابلے میں، لہذا وہ درد بھری داستان ہے جو آپ سنتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، ابن عباس نے کہا میرے علم میں نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام وہیں پہ تشریف فرما تھے، جب دیکھا ابن عباس یہ نہیں جواب دے سکتے، اس شخص سے کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ اس سے بڑی مظلومیت ہے کہ وہ خود نہیں آ رہے امام علیہ السلام کے پاس۔ امام علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، واقعاً یہ مرنے کا مقام ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ اگر آپ نے جواب دینا ہے تو مجھے ایسا سوال جو میں نے کیا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جواب لینے کی، اگر آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں، یعنی اگر آپ نے جواب دینا ہے تو میں اصلا وہ سوال ہی نہیں تھا میرا، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ نے دینا ہے۔ وہ مقام تھا جو گزشتہ، اور امام سجاد علیہ السلام کا دور وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک حد تک معارف وہ بھی بہت خوبصورت انداز میں دعا اور مناجات کے انداز میں امام علیہ السلام نے پہنچایا۔ وہ دور وہ بھی بہت بڑا سخت دور ہے۔ یہ ائمہ کے جو 4 ادوار گزرے ہیں، آپ دیکھیں ان سالوں میں جو افراد ختمی مرتبت کے بعد یہ جو وقف ہے، وہ افراد جو اس میں اپنے آپ کو فقیہ ظاہر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محدث، اپنے آپ کو مفسر، اپنے آپ کو معلم، بہت بڑے وہ افراد ہیں، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ عام افراد ہیں، اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں۔ یہ شرائط امام علیہ السلام کے دور سے پہلے کے، اب ان شرائط کو توڑنا ان سب افراد کا جو علمی مقام اور مرتبہ لوگوں کے درمیان، ان پہاڑوں کو جو علم کے خود ساختہ پہاڑ ہیں ان سب کو ملیا میٹ کرنا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام